موضوع الدرس في أحوال السعداء يوم القيامة آخر سورة الرحمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نزاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ہاتان الجنتان، یہ جو دو جنتیں جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ پہلی دو جنتوں سے مرتبے میں کم ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، کہ ان سے ادنا درجے میں ہیں. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، جیسا کہ حدیث مبارک میں بھی تفسیر میں گزرا ہے. میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتان من ذهب، دو جنتیں جو ہیں وہ سونے سے ہوں گی، ان کے برتن اور ہر چیز اور جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ سب سونے کی بنی ہوں گی، اور دو جنتیں جو ہیں وہ چاندی سے ہوں گی اور ان کے برتن اور تمام لوازمات جو ہیں وہ چاندی سے ہوں گے. فالأوليين للمقربين، وہ پہلی دو جنتیں جو ہیں وہ مقربین کو اللہ عطا فرمائیں گے. والأخريان لأصحاب اليمين، اور اس کے بعد جو جنتوں کا ذکر جو ہے وہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گی. وقال ابو موسیٰ رحمہ اللہ تعالی جنتان من ذهب للمقربین وجنتان من فضة لأصحاب الیمین. حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ دو جنتیں سونے کی مقربین کے لیے ہوں گی اور دو چاندی کی اصحاب الیمین کے لیے ہوں گی. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ومن دونہما جنتان من دونہما فی الدرج، حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ وہ دو جنتیں پہلی جو ہیں وہ زیادہ اعلیٰ بلند ہیں، یہ ان سے کم درجے میں ہیں.
وقال ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ من دونہما فی الفضل، حضرت ابن زید بھی فرماتے ہیں کہ یہ دو جنتیں جو ہیں ان سے فضیلت میں کم ہوں گی. والدلیل علی شرف الاولین الاخرین وجوہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے 4 جنتوں کا ذکر فرمایا ہے. پہلی 2 جنتیں جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں اور دوسری 2 جنتیں جو ہیں وہ ان سے ادنا ہیں. اور اس پر دلائل میں ذکر فرماتے ہیں کہ پہلی دلیل تو یہ ہے انہ نعت الاولیین قبل ہاتین والتقدیم یدل علی الاعتراف. سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ نے ان 2 جنتوں کا ذکر پہلے فرمایا اور ان 2 جنتوں کا ذکر جو ہے وہ بعد میں فرمایا. تو لازمی بات ہے کہ جن کو اللہ نے تقدیم عطا فرمائی ہے وہ زیادہ بہتر اور افضل ہیں. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي شَرْفِ التَّقَدُّمِ وَعُلُوِّهِ عَلَى الثَّانِيِ. اور یہ بات جو ہے دلالت کرتی ہے کہ پہلی جنتیں شرف میں اور مرتبے میں زیادہ اعلیٰ ہیں. وقال هناك ذواتا افنان وهي الاغصان والفنون في الملاذ. پہلی جنتوں میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ذواتا افنان، افنان کا معنی اغصان یعنی درخت جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی ٹہنیوں والے، یا ان میں مختلف قسم کے درخت ہیں لذت کے اعتبار سے. لیکن ان جنتوں میں فرمایا مدہامتان سوداوان من شدت الری من الماء، کہ اس کے اندر اللہ نے فرمایا جو درخت ہیں وہ چونکہ پانی ان کو پانی زیادہ دیا جاتا ہے تو وہ سبز ہونے کے بعد سیاہی مائل ہو گئے ہیں. قال ابن عباس فی قولہ مدہامتان قد اسودتا من الخضرۃ من شدت الری من الماء. کیونکہ جب کوئی درخت زیادہ سبز زیادہ ہو جائے تو پھر وہ نظر سیاہ آتا ہے. وقال ابن ابی آدم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابن فضیل قال حدثنا عطاء بن الصائب بن سعید بن جبیر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مدہامتان قال خضراوان بالکل سبز اور تر و تازہ. وروى نبي بالانصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن ابي اوفى واكرمه وسعيد بن جبير ومجاهد رحمهم الله تعالى عليهم في احدى الروايات وعطاء وعطية الاوفي والحسن البصري ويحيى بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك رحمة الله عليهم اجمعين. یہ حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلی جنتیں جو ہیں وہ مرتبے میں اعلیٰ اور افضل ہیں. وقال محمد بن کعب مدہامتان ممتلئتان من الخضرۃ، سبزی کی وجہ سے بھرے ہوئے. وقال قتادہ خضراوان من الری ناعمتان، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا سبز رکھا ہوا ہے اور نرم. ولا شک فی نضارۃ الاغصان الاشجار المشتبکۃ بعضها فی بعض. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب ٹہنیاں ایک دوسرے کے اوپر ہوں اور ان میں سبزہ ہو تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت نظر آتی ہیں. وقال هناك فيهما عينان تجريان، پہلی 2 جنتوں میں اللہ نے فرمایا کہ وہاں 2 نہریں جاری ہیں. وقال ها هنا نزاختان قال علی ابن ابی طلحہ عباس فیاضتان والجری اقوى من النزخ. لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وہ فرماتے ہیں کہ اس میں نہریں جاری ہیں اور اس میں پانی ابل رہا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جری جو ہے وہ نزق سے زیادہ قوی ہوتا ہے. وقال الذهاب نزاختان أي ممتلئتان ولا تنقطعان. حضرت ضحاک فرماتے ہیں نزاختان کا معنی ہے کہ وہ بھرے ہوئے ہیں اور کبھی ختم نہیں ہوتے. وقال هناك، اور پہلی جنتوں میں اللہ نے فرمایا فيهما من كل فاكهة زوجان، ہر قسم کے پھل کے انواع.
وقال ها هنا فيهما فاكهة والنخل ورمان فلا شك ان الاولى اعم واكثر بالافراد والتنويع الفاکہہ. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے چونکہ من کل فاکہۃ ہے تو لا شک فی ذلک وہ زیادہ اعم ہے اور زیادہ اولا ہے اور اکثر ہے. وہی نکرۃ فی سیاق الاثبات لا تعم. لیکن یہاں جو ہے اللہ نے فرمایا فیہما فاکہۃ فاکہۃ ونخل ورمان نکرہ ہے لیکن سیاق اس بات میں ہے یہاں عموم مراد نہیں ہوتا. بس جن چیزوں کا ذکر ہے وہی مراد ہوتی ہے. وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ مِّن بَابِ أَكْلِ خَاصِرِ اللام كما قرره البخاری رحمہ اللہ تعالی وغیرہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا فیہما فاکہۃ یہ عام ہے، نخل ورمان یہ خاص ہیں. دو چیزوں کا اللہ نے نام لیا کھجور اور رمان انار کا، تو اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام. وانما افرد النخل والرمان بالذکر لشرفهما على غیرهما. لیکن اللہ نے کھجور کا اور انار کا نام اس لیے لیا ہے کہ یہ باقی چیزوں سے زیادہ اشرف و اعلیٰ ہوں گے. قال عبد بن حمید حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عمر قال حدثنا مخارق عن طارق بن سالم شهاب بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال جاء أناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم أفي الجنة فاكهة قال نعم فيها فاكهة ونخل ورمان. یہودیوں کے کچھ لوگ آئے میرے آقا کی خدمت میں اور انہوں نے آ کے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی پھل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہوں گے، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. قالوا افیاکلون کما یاکلون فی الدنیا. انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا جیسے دنیا میں ہم پھل کھاتے ہیں ایسے آخرت میں بھی پھل کھائے جائیں گے؟ قال نعم واضعاف. حضور نے فرمایا ہاں کھائے جائیں گے اور دنیا سے بھی بہت زیادہ کھائے جائیں گے. قالوا فیأخذون الحوائج. تو انہوں نے سوال کیا کہ حضور جب کھانا کھائیں گے پھل کھائیں گے تو لازمی بات ہے کہ پھر ان کو بول و براز کے لیے بھی نکالنا ہوگا. قال لا. حضور نے فرمایا کہ وہاں بول و براز جنت میں نہیں ہوگا. ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله ما في بطونهم من عذاب. قیامت کے اندر یاد رکھیں نہ بول ہوگا نہ براز ہوگا نہ یہ اس قسم کی ایسی چیزیں جو باعث ایذا یا باعث کراہیت ہیں وہ نہیں ہوں گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو پسینہ دے دیں گے، اس پسینے سے جو کھایا ہے وہ ان کا ہضم ہو جائے گا اور ان کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا فضل الدكين قال حدثنا سفيان عن عمار بن سعيد بن جبير بن عباس قال نخل الجنة صعفها كسوة لأهل الجنة. میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے اندر جنت میں جو کھجوریں ہوں گی ان کے جو پتے چھڑیوں کے پتے ہوتے ہیں اس سے جنت والوں کے لباس تیار ہوں گے. منہا مقطعاتهم منہا حللهم وکریہا ذہب احمر وجزوہا زمرد اخضر. اور حضور نے فرمایا پھر ان سے مختلف قسم کے لباس بنائے جائیں گے اور ان سے مومنوں کے لیے حلے بنائے جائیں گے، یعنی اوپر اور نیچے کا لباس ایک رنگ میں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یاد رکھیں کہ اس کے جو گوشے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے سرخ سونا ہوتا ہے، وجذوہا اس کی شاخیں ایسے ہوں گی جیسے زمرد سبز ہوتا ہے. وثمرها احلی من العسل. اور جنت کی کھجوروں کا پھل جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. وَأَلْيَنَ مِنَ الزَّبْدِ. اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگا. وَلَيْسَ لَهُ عَجْمٌ. اور اس میں کوئی گٹھلی نہیں ہوگی.
وحدثنا ابي قال حدثنا موسى اسماعيل قال حدثنا حماد بن ابي هارون بن سعيد الخدري رضي الله تعالى ان رسول الله قال نظرت الى الجنه فاذا الرمانه من رمانها كالبئير المقطب. میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کی طرف نظر کی تو وہاں کا جو ایک انار ہے ایسے ہوتا تھا کہ جیسے اونٹ پلان کے ساتھ، اتنا بڑا انار ہے جنت. تو اصل میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ہر چیز بیان فرمائی ہے، تبیانا لکل شیء. اور انسان کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عقل عطا فرمائی ہے. اسی لیے انسان مکلف ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی. عقل ایسی روشنی ہے کہ جیسے آدمی اندھیرے میں بیٹھا ہو، سامنے خط ہو، اب وہ کہتا ہے بھی کیسے پڑھوں، روشنی ہو تو پڑھوں. تو انسان کی بھی بالکل یہی کیفیت ہے کہ اگر عقل نہ ہو تو پھر اندھیرا. اور پھر اللہ کی نعمت دیکھیں کہ اللہ نے عقل ہمیں تدریجاً تھوڑی 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 دی. کیا مطلب کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے سارے حواس خمسہ ہیں اس کے، لیکن اس کا عقل کام نہیں کر رہا. پھر وہ 1 سال کا ہوتا ہے، 2 کا ہوتا ہے، 3 کا ہوتا ہے، 4 کا ہوتا ہے، عقل اب بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ جب وہ 18 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اب عقل کامل ہو. اسی لیے فلاسفہ بھی کہتے ہیں کہ عقل جو ہے یہ تقریباً یوں سمجھیں، وہ کہتے ہیں کہ صبح صادق ہے. جب صبح صادق ہوتی ہے تو تھوڑی تھوڑی روشنی تو ہو جاتی ہے، لیکن مکمل روشنی نہیں ہوتی. مکمل روشنی کب ہوتی ہے؟ جب سورج نکلتا. تو اب صبح صادق سے سورج نکلنے تک فلاسفہ کے نزدیک 18 ڈگری ہوتی ہے. اللہ کی شان ہے، انسان کی عقل بھی 18 سال میں آ کے بلوغ پہ پہنچتی ہے، کامل ہو جاتی ہے، اور وہ پھر مکلف. اللہ نے عقل اسی لیے دیا کہ اللہ کے جو احکام آئیں، جو اوامر آئیں، جو نواہی آئیں، ان کو سمجھے. اسی لیے حکم ہے نا کہ اگر کوئی دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس پہ کوئی نماز روزہ نہیں ہو تو پاگل ہے بیچارہ. تو اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، اور جب ہمیں عقل دیا ہے تو اب اللہ نے قرآن بھیجا، کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے. اللہ نے ان کے اندر اوامر نواہی، ان کے اندر زواجر، ان میں وعد وعید، ترغیب ترہیب، ساری چیزوں کا بیان کیا کہ اب اگر ہم نے اپنے عقل کو نفس کے تابع نہیں کیا، ہم نے اپنے عقل کو اللہ کے رسول کے تابع کر لیا تو بس ہم کامیاب. اچھا، اسی طرح یاد رکھو کہ عقل کے ساتھ نفس ہے. نفس کا کام یہ ہے کہ ہمیں لذات شہوات کے اندر کھینچتا ہے. وہ کہتا ہے یار چھوڑو، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، جنت کس نے دیکھی ہے، تم یہاں اپنا فائدہ اٹھاؤ. عورتیں بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، شباب بھی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا نا بڑے آدمی سارے وہی ساری چیزیں یہاں دنیا میں بنائے ہوئے ہیں نا، کہ ریشم کے کپڑے ہیں، ریشم کے پردے ہیں، ریشم کے بستر ہیں، اور خوبصورت سے خوبصورت عورتیں جہاں سے ملیں، کسی علاقے سے ملیں، ان کو ڈھونڈ کے ان پہ دولت خرچ کر کے ان کو لے آتے ہیں. اور وہ اسی طرح پھر شراب ہے، سرور ہے، لذتیں ہیں. تو وہ یعنی ان کا عقل نفس کے تابع ہو گیا، اور مومن کا عقل جو ہے وہ نفس کے بجائے اللہ کے تابع ہو جائے. وہ جب دیکھتا ہے کہ بھئی مجھے خوشی ملی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ،
وہ دیکھتا ہے کہ یار بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، سکون نہیں آتا، نیند نہیں آتی، کہتے ہیں یہ بھی امتحان ہے، اس میں میرے لیے انشاءاللہ رفع درجات ہے، صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع. کیوں؟ اس نے اپنی عقل کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تابع کر دیا. اور جس بندے نے اپنے عقل کو نفس کے تابع کر دیا ہے تو نفس جو ہے وہ تو لذت مانگتا ہے، وہ تو شہوات ہیں، لذات ہیں، منکرات ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیں، بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے، جیسے غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ عقل جو ہے وہ ہر کام کے معال کو سوچتا ہے اور نفس جو ہے وہ ہر کام میں حال کو سوچتا ہے. کیا مانا؟ مثلاً آپ نے ارادہ کیا کہ میں دکان بناؤں، اب عقل مال پہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ دکان موقع ٹھیک ہے، یہاں چلے گی، یہاں نہیں چلے گی، فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، انجام کیا ہوگا، تو وہ مال پہ سوچتا ہے. نفس کہتا ہے کہ نہیں ابھی یار جو ہے ابھی فائدہ اٹھاؤ نا، کل کو کس نے کیا دیکھا. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ بس عیش کرو، کھاؤ پیو، کل کا یار کس کو کیا پتا ہے. وہ معال کو نہیں سوچتا، وہ حال کو سوچتا ہے. اور عقل جو ہے وہ معال کو سوچتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے شرط رکھی ہے نا کہ بھئی کوئی لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے. کیوں؟ لڑکی تو نفس کے جذبے سے سوچے گی نا. لیکن اولیاء امور جو ہیں، باپ ہے، ماں ہے، وہ معال دیکھیں گے کہ بھئی بظاہر ٹھیک ہے لڑکا اچھا لگتا ہے، خوبصورت، پتہ تو کرو کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کی دوستوں کے اندر، علاقے کے اندر، اپنے محلے کے اندر شہرت کیسی ہے. کیوں؟ عقل معال سوچ رہی ہے، انجام سوچ رہی ہے، اور نفس جو ہے وہ حال میں الجھا ہوا ہے. اچھا ایک اللہ والے نے بڑی عجیب مثال دی. انہوں نے کہا کہ کیسے پتہ لگے بھی عقل کیا کہتی ہے اور نفس کیا کہتا ہے. اس کا پتہ کرنا ہو تو کیسے کہیں. انہوں نے ایک آسان مثال. انہوں نے کہا جو کام ہو نا اس میں عورت سے مشورہ کرو. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جو عورت سے مشورہ کرو نا تو عورت جو رائے دے سمجھ لو یہ نفس کی رائے، اس کے مخالف کر لو وہ عقل کی رائے، کیونکہ وہ ناقصات العقل ہے. انہوں نے کہا سوچنا ہو تو کوئی کام ہونا عورت سے پوچھ لو کہ بھئی تمہارا کیا خیال ہے، اور جو وہ رائے دے اس کے خلاف کر لو، کیونکہ عورت نفس سے مغلوب ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ عقل سے مغلوب ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے آپ کے لیے سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں بار بار آتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. انجام کار جو کامیابی ہے وہ ڈرنے والوں کے لیے ہے، کیونکہ قرآن ہمیں معال پہ پہنچاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، چند روزہ ہے، یہ دیکھو آگے کیا ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پھر عقل جو ہے، یاد رکھو سمجھو گے اللہ کرے گا تو سمجھ آ جائے گی. عقل مثلا روشنی، لیکن ایک روشنی سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیں، مثلا آنکھیں تو آپ کی ہیں لیکن اندھیرا ہے تو کیا پڑھو گے؟ تو ایک روشنی تو کام نہیں آ رہی. اچھا روشنی تو ہے، آنکھیں نہیں. دن ہے، سورج چڑھا ہوا ہے، بالکل واضح ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہے، میلوں تک نظر آ رہی ہے، لیکن وہ بیچارہ ساتھ والا کاغذ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ اندھا ہے، وہ کیا کرے. تو جب تک دو روشنیاں کٹھے نہیں ہوں گی تو بات بنے گی نہیں. عقل کی روشنی بھی ہو اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی بھی ہو.
اسی لیے قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ مومنوں کے دوست ہیں، ان کو ظلمات اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتے ہیں، اور کافروں کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو نور سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس لیے اصل چیز جو ہے وہ معال ہوتا ہے، عاقبت ہوتی ہے. عقل عاقبت کو سوچتی ہے اور نفس جو ہے وہ حال کو سوچتی ہے. اسی طرح ایک بندہ تاریخ میں آتا ہے، کسی شہر میں گیا اور کسی کے ہاں مہمان ٹھہرا. اتفاق سے ایک دن اس کی لڑکی جو تھی وہ والد اور مہمان کا کھانا ٹرے میں پکڑ کے لا رہی تھی، اور ہوا سے یکدم جو دروازہ کھلا تو اس کی نظر پڑی، وہ عاشق ہو گیا. اب وہ پریشان ہے کہ اس نے مجھے گھر میں ٹھہرایا، لیکن عشق ایسا بھوت چڑھا جناب کہ وہ اترتا ہی نہیں. عشق تو عشق ہے نہیں. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ عشق کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جب عشق ہوتا ہے تو عین سے عقل چلی جاتی ہے اور شین سے شرم چلا جاتا ہے اور کاف سے قرار چلا جاتا ہے. یہ عشق ہے. اب وہ بیچارہ اتنا مغلوب ہو گیا نفس کے کہ 24 گھنٹے بس اس کو دیکھنے کے لیے بہانے بنا رہا ہے. کبھی راستے میں بیٹھا ہے، کبھی سڑک پہ کھڑا ہے. وہ بیچاری پڑھنے جا رہی ہے تو یہ راستے میں کھڑا ہے. اب اس لڑکی جو ہے وہ بھی سمجھ گئی، کیونکہ اللہ نے عورتوں کو ایک حص دی ہے، اس کو کہتے ہیں چھٹی حص. حواس خمسہ کے علاوہ ایک حص ہوتی ہے، وہ دور سے اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ آدمی مجھے کس نظروں سے دیکھ رہا، چاہے آپ کو پتہ نہ بھی چلے وہ سمجھ لیتے. اس نے بھی سمجھا تو اس نے 2-3 دن جو ہے نا جی جلاب لیے. اتنا جلاب، اتنے اسہال آئے کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نہ کرے آدمی کو اسہال شروع ہو جائے تو نمکیات نکل جاتی ہیں اور بندہ تو پھر اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتا. اور وہ اس نے سارے ایک ڈبے میں جمع کرتی گئی، اسہال بند کر کے. ایک دن وہ لڑکا گلی میں کھڑا تھا، آیا، اس کو پکڑایا، اس نے کہا یہ لے لو. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا عشق. انہوں نے دیکھا، اس نے کہا تم کون ہو؟ وہ ہڈیاں اندر چلی گئی، آنکھیں باہر نکل آئیں. انہوں نے کہا میں وہی تو ہوں جس پہ تم عاشق ہو. نہیں. انہوں نے کہا جس پہ تم عاشق تھے وہ اس ڈبے میں ہے، جا کے گھر دیکھ لینا. وہ نکل گیا تو تیرا عشق ختم ہو گیا. تو اس لیے نفس جو ہے وہ تو ظاہر کو دیکھ رہا ہے نا، عقل جو ہے وہ معال کو دیکھتا ہے. اس لیے میں نے ساری یہ لمبی چوڑی بحث کی کہ بعض اوقات دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ بھی اللہ نے آخر یہ جنتوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو کہ اللہ پاک بتلائیں کہ جنتیں ہوں گی اور جنت الخلد ہوگی، جنت النعیم ہوگی، جنت الماوا ہوگی، جنت الفردوس ہوگی، پھر اس میں حوریں ہوں گی اور حوروں کی شکل ایسے ہوگی، یاقوت و مرجان ہوں گے، بیض مکنون ہوں گے، خیرات الحسان ہوں گی، اور ان کا بدن جو ہے وہ 70 حلے کے باوجود بھی اندر کی ہڈی نظر آ رہی ہوگی. تو اس ساری تعریفیں کرنے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟
کیوں؟ دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا، وہ تو ہر چیز کو تنقید کی نظر سے دیکھتا ہے نا، اس نے تو اعتراض کرنا ہوتا ہے نا کہ جی اللہ کو کیا. تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مخلوق بنائی ہے، سمجھو اچھی طرح. ایک مصور ایک تصویر بناتا ہے، بڑے بڑے دنیا میں مصور گزرے ہیں، پکاسو ہے، گیونچی ہے، اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جن کی ایک ایک پینٹنگ جو ہے نا جی وہ 2-2 لاکھ پاؤنڈ میں بکتی ہے. اب جو تصویر وہ بناتا ہے اس کو اپنی تصویر سے اتنا محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کو بڑا سجا کے سنوار کے اور کیس بنا کے اس کے لیے صندوق بنا کے پھر اس کے اوپر پلاسٹک رکھ کے اور کاغذ بچھا کے، بھئی تاکہ میری پینٹنگ جو ہے اس کو کہیں کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کہیں کوئی بنی ہوئی چیز میری ذرا ٹچ ہو کے خراب نہ ہو جائے. تو ایک مصور کو اپنی تصویر سے اتنا عشق ہوتا، ایک انجینئر کو اپنی تخلیق سے عشق ہوتا کہ میں نے جو شاہکار بنایا ہے، میں نے جو 124 منزلہ ٹاور بنا دیا ہے، میں نے جو 104 منزلہ ٹاور بنا کے اس کا انداز ایسے رکھا ہے کہ آپ جائیں آپ کہیں گے یہ گرنے والا ہے. یہ اس انجینئر کا کمال ہے کہ اس نے عمارت کو یوں دکھایا ہے، وہ گر نہیں رہی، وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، لیکن دیکھنے والے او یار وہ اتنا بڑا ٹاور ایک گرا تو تباہی ہو جائے گی، وہ گر نہیں رہا ہوتا. اب انجینئرز نے ایسی بلڈنگیں بھی بنا دی ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے نا، یہ بلڈنگیں ہل جاتی ہیں، وہ ایسی بلڈنگیں ہیں اس میں انہوں نے ایسے بیرنگ فٹ کیے ہیں، ایسے اس کے اندر سپرنگ فٹ کیے ہیں، وہ ہلتی رہے گی، ہوگا کچھ نہیں کہ وہ زلزلے میں ہلے گی لیکن گرے گی نہیں. اب انہوں نے ایسا کمال بھی کر دیا ہے کہ ایک بلڈنگ مثلا کھڑی ہے، اب ہم نے فیصلہ کیا بھی یہاں سے سڑک گزرنی ہے، تو بھی کیا کرو توڑ دو. انہوں نے کہا جی مت توڑو، ہم اس بلڈنگ کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں. بلڈنگ 20 منزلہ 30 منزلہ اس کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دو اور بلڈنگ اسی طرح کھڑی رہے، اس کا کوئی پتھر بھی نہ ٹوٹے. تو اسی لیے یاد رکھو کہ اس کو اپنے شاہکار سے محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو، یہاں جو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل بنا ہوا ہے نا، تو جس آرکیٹیکٹ نے اس کا نقشہ بنایا تھا وہ مسلمان نہیں تھا. جب یہ بن گیا تو اس نے کہا بھی میں تو اپنا وہ شاہکار دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا وہ تو حد حرم میں ہے، تم کافر ہو، وہاں نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا بھی کوئی حل بتاؤ. انہوں نے کہا مسلمان ہو گیا، میں مسلمان ہوتا ہوں. میری زندگی کا ایک نادر شاہکار ہے، ایسا آج تک میں نہیں بنا سکا، اور واقعی وہ شاہکار ہے. لیکن اگر آپ کو سمجھ نہ ہو تو پھر ایسے ہے ہوٹل ہے، لیکن سمجھ ہو تو ایک طرف جائیں تو آپ پہلی منزل پہ ہیں، دوسری طرف جائیں تو آپ چھٹی منزل پہ کھڑے ہیں. سمجھ نہیں آئی، کیونکہ آپ کو سمجھ نہ ہو تو یہ بھی تو بڑا مصیبت ہے نا. اب دیکھیں مثلا یہ ستون ہے، اس پہ پتھر لگا ہوا، یہ اس کا کمال ہوتا ہے کہ اس کی رگیں ملائے، کہ پتھر کے اندر جو رگیں ہیں نا وہ ایک دوسرے سے ملتی جائیں. وہ تو پھر آپ 500 پتھر کاٹیں گے تو اس میں سے 2 ملیں گے. پھر اس کو جوڑنا کہ بالکل دیکھنے والے کو معلوم ہی ہو یار یہ تو پتھر سارے ایک قسم کا لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ تو ہزاروں پتھروں میں سے نکالا گیا ہے. وہ سب تو اگر کسی کو اپنے شاہکار سے اس قدر محبت ہے، اسی لیے ایک مشہور بات ہے نا، کسی زمانے میں بنگلہ دیش میں جو ڈھاکہ ان کا دارالخلافہ ہے،
جب انگریزوں کے تسلط میں تھا تو وہاں کاریگر جو ہیں وہ ململ بناتے تھے، اور وہ یعنی ہاتھ کی کھڈی پہ بناتے تھے، اور وہ ململ اتنی نفیس ہوتی تھی کہ 30 گز کا تھان جو ہے لپیٹ کے جیب میں ڈال لو، 30 گز کپڑا اس کو لپیٹو اور یوں جیب میں ڈالو۔ اچھا وہ اتنا نفیس ہوتا تھا کہ 30 گز کا تھان انگوٹھی سے کھینچ لو۔ تو جب انہوں نے بنایا نا تو انگریز بڑا ظالم تھا نا، تو وہ بنانے والوں کی اسے انگلیاں کٹوا دی، انہوں نے کہا تاکہ یہ پھر کسی کے لیے نہ بنا سکے۔ تو یہ کمال ہوتا ہے نا میرا بھائی۔ آپ نے وہاں شاید جا کے انڈیا میں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، دور مغلیہ میں ایک ہاؤس بنایا گیا، اس ہاؤس کی خاصیت یہ تھی کہ بھئی گرمیاں ہیں تو پانی تازہ ہے، ٹھنڈا ہے، اور سردیاں ہیں تو پانی گرم ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ ساری دنیا نے زور لگا دیا، ابھی کس چیز سے یہ گرم ہوتا ہے؟ انگریز بدبخت ہے، انہوں نے اس کی کھدائی کروائی، اور نیچے سے کھدائی کرانے کے بعد اس کاریگر نے اس کے نیچے ایک ایسی جگہ پہ جا کے ایک شمع رکھی تھی کہ اس کی روشنی سے وہ گرم ہوتا تھا، اور شمع بھی نہیں پگھلتی تھی۔ تو وہ دیکھ کے پاگل ہو گئے، ہم نے کہا بھی یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا اتنا اللہ نے ان کو اتنا بڑا دماغ دیا ہے کہ ہم ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو ابھی تک سمجھ نہیں سکتے، ہم حیران ہوتے ہیں۔ اچھا بعض چیزیں انہوں نے جو بنائی ہے وہاں جا کے آپ دیکھیں گے، قلعہ دیکھ لیں مثلا، تو وہ آرکیٹیکٹ جو تھا اس کا تخیل ہے کہ سرخ گلاب کا پھول یوں کھل رہا ہے۔ آپ دور سے عمارت کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے سرخ پھول گلاب کا ایسے 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 کھل رہا۔ تو یہ آرکیٹیکٹس کے کمال ہوتے ہیں، تو ان کو پھر یہ اپنی ایجادات محبوب ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ تو اللہ نے جو انسان بنایا ہے تو اس کے انسان محبوب نہیں ہے؟ بات سمجھو، ساری محنت میں نے اس لیے کی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست بنا دیں گے، تم سے محبت فرمائیں گے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ جب اللہ سے تم محبت کرو گے تو اللہ بھی تو تم سے محبت کرے گا، تم ذکر کرو گے تو اللہ بھی تو ذکر کرے گا، تم شکر کرو گے تو اللہ بھی تو نعمتیں دے گا۔ تو اللہ کو بھی تو اپنی مخلوق محبوب ہے، پیاری ہے، وہ ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ساری نعمتیں بیان کر رہا تاکہ تم اپنے عقل سے معال کو سوچ سکو کہ آج اگر دنیا میں تم غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، اور مسجد میں اور مدرسے میں بیٹھے ہو، لوگوں کی بھیجے ہوا روٹی کھاتے ہو، فکر نہ کرو، جب اللہ تم سے محبت کر رہا ہے تمہارے لیے یہ تیار کر رکھا ہے آگے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں کا ذکر کیا تاکہ انسان ان کی ترغیب میں آ کر اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرے۔ اس لیے ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے ساری دنیا کافر ہو جائے، اللہ کا کیا نقصان؟ ساری دنیا مومن بن جائے، اللہ کو کیا فائدہ؟ یہ اس کی محبت ہے بندوں سے، یہ اس کی محبت ہے اپنی مخلوق سے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا، انا آخذ بحجزکم، تم اپنے آپ کو آگ میں گرا رہے اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ کیونکہ حضور کو بھی اپنی امت سے محبت ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں ان نعمتوں کا ذکر کیا۔
اب اللہ فرماتے ثم قال فیہن خیرات حسان قیل المراد خیرات کثیرۃ حسنۃ فی الجنہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیرات یعنی بہت بڑی خیرات ہی خیرات ہوگی جنت میں. وقیل خیرات جمع خیرہ وہی المرأۃ الصالحۃ الحسنۃ الخلق الحسنۃ الوجہ. اور بعض علماء فرماتے ہیں خیرات جمع خیرہ کی ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ عورت پاک، خلق میں بھی بہتر اور شکل میں بھی بہتر. قالہ الجمہور. وروا مرفوعا عن ام سلمۃ، یعنی مرفوعا یہ روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو بی بی ام سلمہ نے روایت فرمایا ہے. وفي الحديث الآخر الذي سنورده في سورة الواقعة إن شاء الله أن الحور العين يغنينا، جنت میں جو حوریں ہوں گی وہ گانا گائیں گی اور کہیں گی نحن الخیرات الحسان خلقنا لأزواج کرام، ہم بہتر بھی ہیں سیرت میں صورت میں، اور اللہ نے ہمیں ہمارے جو جنت والے شوہر ہوں گے اکرام والے عزت والے ان کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. مریادہ قرابات فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ثم قال تعالی حور مقصورات فی الخیام وهناك قال فیہن قاصرات الطرف. ولا شک ان الذی قد کثرت طرفها بنفسها افضل ممن قصرت وان كان الجميع مخدرات. وہاں اللہ نے فرمایا نظر جھکانے والی، یہاں اللہ نے فرمایا خیموں میں بند رہنے والی. اب مفسر فرماتا ہے کہ جو اپنے خواہش سے نظروں کو جھکائے غیر خامند پہ نظر نہ ڈالے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو بند بیٹھی ہوئی ہے. کیوں یہ تو بند ہے نا، جائے نہیں سکتی، وہ تو آزادی کے باوجود بھی نظر نہیں اٹھاتی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کی سب اس جنت کی ہے، اس جنت کی جو ہے وہ پاک ہوں گی اور کنواری ہوں گی اور محفوظ ہوں گی. قال ابن ابی حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الاودی قال حدثنا وکیع عن سفیان جابر بن القاسم بن ابی بزۃ بن ابی عبیدہ عن مسروق بن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان لكل مسلم خیرہ وَلِكُلِّ خَيْرَةٍ خِیمَةٌ. ہر مسلمان کو اللہ جنت میں بہترین بیوی دیں گے اور ہر بیوی کے لیے ایک خیمہ ہوگا. وَلِكُلِّ خَيْمَةٍ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ، ہر خیمے کے 4 دروازے ہوں گے. يَدْخُلُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ تُحْفَةً وَكَرَامَةً وَهَدِيَّةً، اور ہر طرف سے اس بیوی کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایہ آئیں گے، تحائف آئیں گے. لم تكن قبل ذلك لا ريحات ولا تمحات ولا بخرات ولا زفرات. وہ عورتیں ایسی ہوں گی نہ تو اکڑ کرنے والی، نہ کسی چیزوں کا طمع کرنے والی، اور نہ ان کے اندر بری ہوائیں ہوں گی، نہ ان کے منہ سے کوئی گندی قسم کی ہوائیں آئیں گی. ان کا انہا بیض مکنون، وہ تو ایسے محفوظ ہوں گی جیسے انڈا اپنے خول میں. قولہ فی الخیام قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا ابو عمران الجوني عن نبی بکر بن عبد الله بن كذا نبی رسول الله قال ان في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. جنت میں خیمہ ہوگا موتیوں کا بنا ہوا، اور موتی بھی ایسے جو اندر سے خالی ہوتے ہیں. عرضها 60 میلا، اس کا عرض جو ہے وہ 60 میل ہوگا. فی کل ذابت من اہل المائرون الاخرین یطوف علیہم المؤمنین، اور ہر جانب کے اندر اللہ اپنے مومن کے لیے اس کے اہل اور بیویاں رکھیں گے جو دوسری جانب والے نہیں جانتے ہوں گے اور نہ اس کو دیکھ سکتے ہوں گے. ورواہ ایضا حدیث ابی عمران به وقال 30 میلا، واخرج مسلم حدیث ابی عمران به لفظه ان للمؤمن فی الجنة لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ. ایک ہی موتی اندر سے خالی ہوگا، خیمے کی شکل بن جائے گا. طولها 60 میلا، اس کی لمبائی جو ہے وہ 60 میل ہوگی.